آج کے جو مسائل ہیں وہ ان کا تعلق ان چیزوں سے ہے جن سے روزہ ٹوٹ تو جاتا ہے لیکن کفارہ لازم نہیں آتا۔ یہ چیزیں ہمیں یاد رہنی چاہیے کیونکہ روزے کا مسئلہ ہے بڑا اہم ترین۔ تو توجہ سے سماعت کیجیے گا، ان کو اپنے ذہن میں یادداشت میں جگہ دیجیے گا۔ جب روزے دار کچے چاول کھا لے، گوندا ہوا آٹا یا خشک آٹا کھا لے یا بہت سارا نمک ایک ہی بار کھا لے تو روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے لیکن کفارہ لازم نہیں آتا۔ اچھا، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ روزہ تو اس کا ٹوٹ گیا ہے، کچے چاول بھی اس نے خود کھائے ہیں، گوندا ہوا آٹا بھی خود کھایا ہے، خشک آٹا بھی خود کھایا ہے، نمک بھی اس نے خود کھایا ہے بہت سارا، تو اس سے کفارہ لازم کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفارہ اس چیز سے لازم آتا ہے کہ جو غذائیت بنے۔ کیا بنے؟ کچے چاول غذا نہیں بنتے، اسی طرح گوندا ہوا آٹا بھی غذا نہیں بنتا، خشک آٹا بھی غذا نہیں بنتا، یعنی عموماً یہ چیزیں کھائی جاتی نہیں ہیں۔ اسی طرح بہت سارا نمک بھی ایک بار کھایا نہیں جاتا، تھوڑا سا نمک تو کھایا جاتا ہے۔ اسی طرح غیر ارمنی مٹی، یعنی یہ جو ملتانی مٹی ہے جس کو کھانے کی عادت نہیں ہے عام طور پہ، یا روئی کھا لی ہے، یا کاغذ کھا لیا ہے، یا بہی دانہ جو کچا ہے، یا کوئی بھی کچا پھل کھا لیا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن کفارہ لازم نہیں آتا۔ اسی طرح تر اخروٹ، کنکریاں کھا لی، مٹی کھا لی یا پتھر نکل لیا، ناک میں دوائی چڑھا لی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن کفارہ لازم نہیں آتا۔ حلق میں کوئی چیز ڈال کر اندر پہنچائی، کان میں تیل یا پانی کے قطرے ڈالے، یا پیٹ کے زخم میں یا دماغ کے زخم میں دوائی ڈالی اور وہ پیٹ یا دماغ میں پہنچ گئی تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن کفارہ لازم نہیں آتا۔ کیونکہ یہ بات یاد رکھیے کہ کفارہ لازم آتا ہے اس چیز کے کھانے سے جو ڈائریکٹ معدے میں پہنچے، جو انڈائریکٹ پہنچتی ہے اس سے قضا تو ہوگی لیکن کفارہ نہیں ہوگا۔ حلق میں بارش یا برف داخل ہوتی ہے اور اس نے خود نکلی ہے، یا کلی کا پانی پیٹ تک غلطی سے پہنچ گیا ہے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ لازم نہیں ہے۔ اس میں ایک اور بڑی اہم بات یاد رکھیے کہ عام طور پہ ماہ مقدس میں لوگ روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کے بعد کچھ احباب کو یاد آتا ہے کہ انہوں نے برش کرنا ہے، تو اگر تو برش انہوں نے کر لیا ہے سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پیسٹ کے ساتھ تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ان کو یاد آ وہ ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس کا ذائقہ حلق میں گیا گیا رہتا نہیں ہے۔ اس سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ کسی کے مجبور کرنے سے افطار کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن کفارہ لازم نہیں آتا۔ عورت نے خدمت کے باعث بیمار ہو جانے کے خوف سے روزہ توڑا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواتین وہ کچھ ایسے مسائل میں الجھی ہوتی ہیں کہ وہ روزہ توڑنا پڑ جاتا ہے، تو روزہ ایسا توڑنے سے اس روزے کی قضا تو ہوگی لیکن کفارہ نہیں ہوگا۔ بھول کر کھانے کے بعد جان بوجھ کر کھا لیا، یعنی اس نے کھانا بھول کر کھا لیا تو روزہ تو اس کو ٹوٹ گیا، سوری اس کو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن اس نے پھر جان بوجھ کے کھانا کھا لیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اب میں نے کیا رکھنا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ اس پر لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو شرمگاہ کے جتنے متعلقات ہیں، معاملات شرمگاہ کے ساتھ منسلک ہیں تو ان چیزوں سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صبح کے وقت مسافر تھا، پھر اقامت کی نیت کر لی تو روزہ اس نے نہیں رکھا تو ایسی صورت میں روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، کفارہ اس کا لازم نہیں ہوگا۔ مثلا شخص اس نے صبح کے وقت مسافر کی نیت کی کہ میں مسافر ہوں، چل نکلا ہے، لیکن راستے میں پھر واپس آ گیا، اس نے اقامت کی نیت کر لی تو روزہ اس نے نہیں رکھا۔
اب اس روزے کا اسے کفارہ نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگی؟ قضا صرف اس نے دینی ہے۔ طلوع فجر میں شک کرتے ہوئے سحری کھائی، عام طور پہ یہ کام ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ ہمیں صبح دیر سے بیداری ہوتی ہے اور پھر جلدی جلدی ہوتی ہے کھانے میں، پھر ہم کہتے ہیں چلے کوئی بات نہیں، ابھی فلاں نظام نے دی، فلاں نظام نے دی۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ سحری اور افطاری کا تعلق کسی کی اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مؤذن اذان دیر سے دیتا ہے کسی عذر کی وجہ سے، کوئی سے مسئلہ لاحق ہو گیا، تو آپ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ فلاں شخص بولے گا تو پھر میں اذان روزہ بند کروں گا یا کھولوں گا۔ نہیں، اس پر نہیں کرنا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا وقت ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ آج کل تو ہر بندے کے پاس ماشاءاللہ یہ وقت کی سہولت میسر ہے، تو وقت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، نہ کہ کسی مؤذن کی اذان کا یا کسی اعلان کا لحاظ رکھا جائے۔ ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے، دیہاتوں میں شہروں میں بھی یہ ہو جاتا ہے، مسائل بنتے ہیں کہ لوگ دیکھا دیکھی بھی روزہ افطار کراتے ہیں یہ اسپیکرز پر، اور پھر وہ اعلانات کرتے ہیں۔ تو اس کا خیال نہ رکھیے، آپ کے پاس واچ موجود ہے، گھڑی موجود ہے، پھر وقت دیکھیے، آپ کو وقت معلوم ہونا چاہیے، اس کے اعتبار سے افطار بھی کریں، اس کے اعتبار سے سحری کو بھی بند کیا جائے۔ تو لہٰذا اس بات کا خاص خیال رکھا جائے۔ بعض اور یہ لوگ کہتے ہیں جب تک اذانیں ختم نہ ہو جائیں آپ کھاتے رہیں، تو ایسا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ سحری کا ایک وقت ہے، وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر افطاری کا ایک وقت ہے، اس وقت کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اپنا روزہ مکمل کرنا ہے۔ کسی کے اوپر اس کو ڈیپینڈ نہیں کرنا فلاں شخص کی وجہ سے میرا روزہ خراب ہوا ہے، نہیں، آپ میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اسی کی معاملات سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ سورج غروب ہونے کا خیال کرتے ہوئے روزہ افطار کر لیا، حالانکہ سورج ابھی کھڑا تھا، بادل آ گئے نا افطار کے وقت، اور گمان یہ کیا کہ ممکن ہے کسی ایسی جگہ بھی ہوں آپ کے پاس گھڑی نہ ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ امکان ہے، کہیں ایسا ہو سکتا ہے کسی ایسی جگہ ہے آپ کے پاس گھڑی نہیں ہے، اعلان بھی کہیں نہیں ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو سورج ہے وہ غروب ہو چکا ہے، حالانکہ وہ غروب نہیں ہوا، اور آپ نے روزہ افطار کر دیا، تو ایسی صورت میں روزہ آپ کا کیا کرے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ ایسی صورت میں اس پر قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں ایک ابہام تھا، ایک انجانا تھا، اور ایک سہم پایا گیا ہے، غلطی پائی گئی ہے، اس وجہ سے آپ سے جو کفارہ ہے وہ ساقط کر دیا گیا ہے۔ خود حلق میں دھواں داخل کیا، پچھلے میں نے درس میں یہ بات آپ کو سامنے رکھی تھی کہ دھواں جو ہے یہ داخل ہو جائے تو اس سے نہیں روزہ، خود حلق میں دھواں داخل کیا یا خود قے کی، اگرچہ منہ بھرنے سے کم ہی ہو، یہ ظاہر روایت کے مطابق ہے، خود بندے نے قے کی یا خود منہ میں دھواں داخل کیا۔ دھواں داخل کرنے کی چند صورتیں ہیں، جیسے سگریٹ بندہ پیتا ہے یا حکا پیتا ہے، یا کہیں کسی ایسی جگہ موجود ہے کہ وہ آج کل کے فلیورز آئے ہوئے ہیں اور وہ فلیورز لوگ لے لیتے ہیں، اس سے بھی روزہ کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اس چونکہ دھواں غذا نہیں بنتا، تو اس کے غذا نہ بننے کی وجہ سے روزے کی قضا تو ہوگی، روزے کفارہ نہیں ہوگا۔ یہ اصولی بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ غلبہ کرنے والی قے کو واپس لوٹایا اور وہ منہ بھر کر تھی اور اسے روزہ یاد بھی تھا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ نہیں ہوگا۔ منہ بھر کے قے آئی اور اس نے کیا کر دی؟ واپس کر دی، اس ڈر سے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے درس میں بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ روزے کی حالت میں کوئی بھی چیز جسم سے نکلنے سے روزے پر اثر نہیں پڑتا، کسی بھی چیز کے منہ سے یا جسم سے نکلنے سے روزے پر اثر نہیں پڑتا، روزے پر اثر پڑتا ہے جسم میں کسی چیز کے داخل ہونے سے۔ وہ داخل کہاں سے ہو رہی ہے؟ وہ انجیکشن کے ذریعے داخل ہو رہی ہے، وہ ناک کے ذریعے، کان کے ذریعے، آنکھ کے ذریعے، منہ کے ذریعے، یا کسی جسم کے اور حصے کے ذریعے سے داخل ہو رہی ہے، اس کے شرعی احکامات پھر ہوتے ہیں، اس بنیاد پر روزے پر اثر پڑتا ہے، اور یہی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ یہ سادہ سی بات ہے، یہ سادہ سی اصولی بات ہے۔ دانتوں کے درمیان کوئی چیز تھی اور وہ چنے کے برابر تھی اور اس نے کھا لیا، تو ایسی صورت میں بھی روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ لازم نہیں آئے گا۔
پھر یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو روزہ ٹوٹ جائے جس بندے کا، اس کے لیے باقی دن کیا حکم ہے۔ جس شخص کا روزہ ٹوٹ جائے اس پر یہ بات لازم ہے کہ وہ باقی سارا دن کھانے پینے سے باز رہے۔ رمضان کے احترام میں وہ سارا دن کیا کرے؟ کھانے پینے سے، یعنی یہ نہ کرے کہ چلو میرا دن ٹوٹ گیا ہے تو ہن موج کریے پورے محلے میں جو مرضی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ماہ مقدس رمضان کا اپنا ایک احترام ہے، اس کا لحاظ رکھے، اور وہ وغیرہ بھی نہ کرے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا لہٰذا مجھے چھٹی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ غلطی سے ٹوٹ گیا ہے سو ٹوٹ گیا ہے، لہذا اس کو باقی دن میں کھانے پینے سے باز رہنا چاہیے۔ جیسے کہ حیض اور نفاس والی عورتیں ہیں، طلوع فجر کے بعد پاک ہو جائے، ایسی عورت جس کو حیض یا نفاس تھا اور طلوع فجر کے بعد، یعنی ابھی نماز پڑھ کے نکل آئے اور فجر کا وقت طلوع ہو گیا ہے، تو اس وقت وہ پاکیزہ ہو گئی ہے، تو اب چونکہ روزے کی سحری کا وقت تو گزر گیا ہے، وہ روزہ تو نہیں رکھ سکتی، اور اس وقت میں پاکیزہ بھی نہیں تھی جس میں روزہ رکھنا ہوتا ہے، لہذا اب اس نے سارا دن کھانے پینے سے تو باز رہے، روزہ اس کا نہیں ہوگا، روزہ اس کا نہیں ہوگا، روزہ اس کا تبھی ہوگا جب وہ پوری نیت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ روزہ رکھے گی۔ اسی طرح بچہ اگر بالغ ہو جاتا ہے نماز طلوع فجر کے بعد اور کافر مسلم لے آتا ہے، تو وہ بھی دن کا باقی حصہ کھانے پینے سے باز رہے۔ تو باقی جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ حیض اور نفاس والی عورتیں اگر طلوع فجر کے بعد پاکی کی حالت میں آ جاتی تو ان پر اس دن کا روزہ جو وہ پاکیزگی کی حالت میں نہیں آ سکی، وہ ان پر قضا کرنی لازم ہو جائے گی۔